بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے ہیں۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھئی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت۔ اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ
ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم ہوں۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8۔ الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10۔ الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے، 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12۔ السماوات والارض۔ ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے، 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے، یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14۔ اور العلیش 15۔ العظیم 16۔ اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا، اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اس سے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے وعد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا، زیادہ، تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے۔ آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں وعد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، اونگ۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے،
تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے. تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا، تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا، 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا. اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا. عصر میں آ گیا، مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں،
انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ. وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں علی جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، اب ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے. آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ ہمیں کیا ہے، میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر کرنا، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے. تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے. اور مستقیم، ٹیڑھا میڑا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا ادھر؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. تو چلو آج سورۃ فاتحہ. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعت کا ہے، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعت بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو زمیندارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%۔ کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے بلکہ دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں،
ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ. تین ہو گئی. چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے. تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا. اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا. میری وراثت میں اللہ دے، تو وارث ہے. جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے. تو یرثون کا لفظ فرمائے، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں. یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ صرف 7 بات ہے. خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون. اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ. قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ. والذین هم لفروجهم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں. نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو. تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق. ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور پھر دوبارہ فرمایا
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، وی آئی پی جنت نہیں ملے گی، جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن ایک چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے، تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے، ایسے اس کی اس طرح۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے
وہ دعا فوراً قبول ہوتی اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت، بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر لو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے، وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی۔ مانگو کیا؟ اللہ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کوئی غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دعوت کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آئے گا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا، یہ درختوں میں چپ ڈال دیا، کبھی آم پہ انگور دیکھے، انگور پہ کریلا دیکھے، کبھی شیشم پہ پھل دیکھے، اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے تو اونچ نیچ ہو جا، جا مغرب میں پھر مانگو، وہ اتنا مہربان ہے، آجا مانگ، یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء میں آ جا۔ اب حالانکہ تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، تھک کے کھاندے کھاندے گھر جاؤ،
وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی، تو اللہ کہتا ہے قربان۔ اور اللہ نے کیا کہا، میرا بندہ اے مانگا، اے مانگا، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا، تو بولے دی چکی تھی گلیاں کرتا تھا، نام ہے نا بولے دی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط ہے، تو صاف شفاف ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ ہوں اپنے گھر میں، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا، سرسبز ہو، سرسبز دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بیٹھ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے۔ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہو، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مشتق آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی دفعہ ہم جا رہے تھے، رحمیار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع، تو میں نے کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے، تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے کوٹ میں ٹنٹائیں دھکا لگ گئی۔ شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ سوار ملے۔ موت کیا چیز، کیوں مر جاتا؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ چلی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کیوں کھڑے؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے، آپ کو شہید نہ کرنا۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو؟ میں نے کہا اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پارسی موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب، کسی کے پاس اس کا جواب۔ موت کیا چیز، کیوں مر جاتا؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟
یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب کسی کے پاس۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر لیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کفر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج پہ نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں۔ تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، اتنے اللہ تے ہیٹ اسرائیل، اسے کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کٹی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، ڈٹ 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 ڈٹ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے۔ من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے، جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ اچھو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نا، اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعث، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاظاً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے،
اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑ کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ پڑھوں گے بندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر, آپ کی رحمتوں پر. سنو یہ کرو, میری بات نہیں ہے, میرے نبی کے بعد. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا, یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی, میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو. وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا, میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں, سردی بڑی, مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی. میں کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا, جو ہی ہاتھ پہ پانی, اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی, اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو, یہ اوپر مستورات لے لیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک. میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے, اللہ تیرا رزق کھول دے گا. ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو, تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے, یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, باوضو رہا کر. اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے. اللہ پیار کرتا ہے, شیطان ڈرتا ہے, اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی. چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے, تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے, پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن. جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے, ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر واپس آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. ساری PIA زندہ ہو جائے گی, ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی, ساری معیشت زندہ ہو جائے گی. 5 بھی نہیں, ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو. حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. کیا خوبصورت. ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا, دیانت داری. میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی, کھوٹ آ گئی, دھوکہ آ گئی. میرے نبی نے کہا حفظ امانت, کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا. صدق حدیث, کبھی جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں, صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے مشہور کیا. کعبہ قوسین بھی تو ہے, اور ادنا بھی تو ہے, واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا, والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو, میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ, ساری شریعت کو, تو میرے پاس 2 لفظ ہیں, سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ, تو میرے پاس 2 لفظ ہیں, جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت, پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری, پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے, اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے, پھر اس سے کفر کا جنگل
کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے، میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، وہ میرا مذاق تھا نا، تسی کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں، کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہشاں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس